الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقاعدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم
إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، Swipe up then down or آج اسلامی سال سن 1443 ہجری کا آخری جمعہ ہے۔ اور ایک یا دو دنوں کے بعد نئے اسلامی سال سن 1444 ہجری کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور اسلامی سال کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام ماہ محرم کی پہلی تاریخ اس مرد کلندر کے مبارک خون سے رنگین ہے کہ جس کے کارناموں سے جب بھی کسی مورخ کا گزر ہوتا ہے تو عقیدت کا سلام کیے بغیر گزر نہیں سکتا۔ میری مراد نبی داماد علی، مراد رسول داماد بطول، فاتح کیسر و کسریٰ، امام عدل و حریت جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس مبارک شخصیت ہے۔ آپ ہی کے مبارک دور خلافت میں سن ہجری کو باقاعدہ طور پر اسلامی سال قرار دیا گیا اور یکم محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز کیا گیا اور اسے قانونی شکل دی گئی۔ اسلامی سال کو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
مبارک ہجرت کی طرف منسوخ کرنا ہی اس بات کا پیغام تھا کہ اسلام کے گلشن پر قربانیوں سے بہار رہے گی، اور پھر اسی اسلامی سال کے پہلے دن اس شخصیت کی قربانی جس نے اسے قانونی شکل دی تھی، انہوں نے جام شہادت نوش کر کے بتلایا کہ امت جب تک مجاہدے والی زندگی گزارتی رہے گی، قربانیاں دیتی رہے گی، جہاد اور ہجرت کرتی رہے گی، تو گلشن اسلام ہرا بھرا رہے گا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے انگنت خصوصیات سے نوازا۔ ان کا یہ اعزاز ہے کہ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے مرید ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عمر وہ شخصیت ہے جو مرید بھی ہے اور مراد بھی ہے۔ سارے صحابہ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، لیکن ان میں عمر ہی وہ منفرد شان رکھتا ہے کہ جن کے متعلق زبان نبوت سے اعلان ہوا، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو عمر کے سر پر تاج نبوت سجایا جاتا ہے۔ سارے صحابہ عظمت و شان والے، سارے صحابہ عادل، سارے صحابہ ثقہ، اور سارے صحابہ تنقید سے پاک ہیں، اور سارے صحابہ یقینی جنتی ہیں، لیکن ان میں یہ اعزاز عمر کے حصے میں آیا کہ آپ نے فرمایا، عمر تو جس راستے پر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہر صحابی کا مقام، مرتبہ، عظمت، شان اپنی جگہ مسلم ہے۔ سارے صحابہ کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ عمر وہ عظیم ہے جس کے آنے سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ عمر ہی وہ خوش نصیب انسان ہے کہ سب نے ہجرت کی ہے اپنے اپنے طریقے سے خفیہ انداز میں، لیکن عمر وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے اعلانیہ ہجرت کر کے سارے کافروں کو پیغام دیا کہ میں ہجرت مدینہ کے لیے جا رہا ہوں، جس کی جرت ہے مکہ مکرمہ سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے۔ انگنت بے شمار صفات اللہ نے اس مرد کلندر کو عطا فرمائی۔ آج کی اس گفتگو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 صفات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ عدل نمبر 1، ان کی صفت عدل، انصاف اور رعایا کی خیرخواہی اور ہمدردی، اور مساوات، برابری، یہ 3 واضح صفات جو ان کی خلافت میں نظر آئی۔ ویسے تو اللہ نے ہم کو بے شمار انگنت صفات سے نوازا اور بہت سے فضائل، مناقب روایات میں موجود ہیں، لیکن ان میں سے 3 باتیں صرف عرض کرنی ہیں۔ حضرت عمر کی 3 نمایاں صفات: عمر عادل، عمر ہمدرد خیرخواہ، اور عمر مساوات قائم کرنے والی مثالی شخصیت۔ حضرت عمر عادل ہیں، انہوں نے اپنی حکومت میں انصاف کیا، اور میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آج عدل و انصاف بکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عدل و انصاف بہتا تھا۔ آج مظلوم انصاف تلاش کرتا ہے،
مظلوم عدل تلاش کرتا ہے، حق لینے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر بھی اسے انصاف نہیں ملتا۔ آج مظلوم انصاف کو تلاش کرنے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ حضرت عمر کے مبارک دور میں مظلوم انصاف تلاش نہیں کرتا تھا، بلکہ اسلام انصاف مظلوموں کو تلاش کرتا تھا۔ آج عدل و انصاف کے ضابطے یوں ہیں کہ غریب ہے تو قانون کی زد میں آئے گا، امیر ہے تو بچ جائے گا، غیر ہے تو اس پر قانون لاگو ہوگا، اپنا ہے تو اس کے لیے قانون کی تشریحات بدل جائیں گی، غیر ہے تو پکڑا جائے گا، اپنا ہے تو قانون کو مروڑ کر اسے بچا لیا جائے گا۔ یہ آج کے ضابطے ہیں، لیکن جس شخصیت کی تربیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان کے ہاں عدل و انصاف کے ضابطے یوں نہیں تھے کہ جن میں اپنوں کے لیے قانون اور ہو، غیروں کے لیے قانون اور ہو، بلکہ عمر کے عدل و انصاف کی زد میں کوئی اپنا بھی آیا تو بچ نہیں پایا۔ فاروق اعظم کے بیٹے نے، حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا، بڑا عجیب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کسی طریقے سے مصر میں شراب منہ کو لگا لی، کچھ قطرے شراب کے پی لیے، گواہیاں قائم ہو گئی۔ گورنر مصر جناب عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے حد لگائی، لیکن یوں کیا کہ ایک تو پردے میں حد لگائی، اعلانیہ نہیں لگائی، اور دوسرا یہ کہ تھوڑی تخفیف سے لگائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو اپنے گورنر کو لکھا کہ اچھا تم شرعی حدود کے معاملے میں نرمی سے کام لیتے ہو، تو میرے پاس اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ تمہیں اپنے عہدے سے معزول کر رہا ہوں، اور اس کو یہاں بھیجو، میں خود حد لگاؤں گا۔ مدینہ منورہ میں اپنا بیٹا لایا گیا، اور صحابی رسول 10 مبشرہ کے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، امیر المومنین ایک بار حد لگ چکی ہے تو اب دوبارہ نہ لگائیں۔ حضرت عمر نے یہ سفارش مسترد کر دی، فرمایا حد کا مقصد ہے لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور پردے میں حد لگے تو عبرت حاصل تو نہیں ہوتی، اور پھر حد میں تخفیف کی جائے تو پھر تو یہ تاثر ملے گا نا کہ عام عوام کے لیے کوڑا اور ہے اور عمر کے بیٹے کے لیے کوڑا اور ہے۔ یہ حد میں خود لگاؤں گا۔ بیٹے نے منت کی کہ ابا جی بیمار ہوں، غلطی تو مجھ سے ہوئی، لیکن حد کی تاب نہیں لاؤں گا، مر جاؤں گا۔ فرمایا بیٹا مرتا ہے مر جائے، لیکن اسلام کا عدل و انصاف والا قانون زندہ رہنا چاہیے۔ اس کو حد لگائی دوبارہ اور اعلانیہ لگائی، اور چند دنوں کے بعد وہ بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ وفات کے بعد حضرت عمر نے اس کا سر گود میں رکھ کے فرمایا بیٹا تو مجھے مقدس تھا، لیکن کیا کروں، اسلام کا قانون مجھے تجھ سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ یہ ضابطہ عمر کا ہے، یہ انصاف عمر کا ہے۔ عمر عدل کا سمبل ہے۔ جب بھی عدل و انصاف کی داستان کوئی لکھے گا تو مجبوراً وہ عمر کا نام لکھے گا، ایسا انصاف ہے۔ اور یہ بھی حضرت لکھنوی نے لکھا کہ حضرت عمر کے سالے قدامہ کے متعلق خبر ملی کہ اس نے شراب پی ہے، تو عمر نے اس کو بھی حد لگا دی۔
آج تو کوئی حکمران یہ جرت کر سکتا ہے، گھر میں اس کا داخلہ بند ہو جائے گا، کیونکہ اصل اس طرح کے بڑے لوگوں کی بیویاں حکومت کرتی ہیں ان کے اوپر. لیکن عمر ہے، اپنے سالے کو حد لگا دی اور اس نے عمر سے بولنا چھوڑ دیا. حد لگ جانے کے بعد حضرت عمر نے معذرت کر کے اس سے صلح کی اور یہ بتلایا کہ تیرا اور میرا رشتہ مبارک مقدس ہے، لیکن اسلام کا قانون سارے رشتوں سے مقدس ہے. یہ ان کے عدل کے اس طرح کے 20 واقعات ہیں جو ہمیں اور آپ کو سبق دیتے ہیں، مجھے اور آپ کو سبق دیتے ہیں کہ اسلام کے قانون کے معاملے میں سب برابر ہے. قانون نہیں بدلتا، قانون وہی ہے. اور عمر ایسے کیسے بدل سکتے تھے؟ ان کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. جب ایک معزز قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی تو سفارش کروائی گئی حضور کو کہ ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، ان کے لیے آر بن جائے گی. تو آپ نے فرمایا بالفرض والمحال، اگر یہ جرم میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو جب تربیت کرنے والی ہستی ایسی تھی تو ایسے بہترین افراد تیار ہوئے کہ عدل و انصاف بھی جن کے کردار پہ ناز کرتا ہے. تو عدل ان کی نمایاں صفت ہے. اس پر 20 واقعات ہیں، میں سارا وقت اس پہ نہیں لگانا چاہتا، آگے چلنا چاہتا ہوں. دوسری صفت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہے رعایا کی خیرخواہی، ہمدردی اور رعایا کے معاملے میں خوف خدا. یہ ان کی نمایاں صفت ہے. تاریخی روایات میں ہے کہ ایک دن دیکھا گیا امیر المومنین تشریف فرما ہیں اور چہرے پر حزن و ملال ہے، پریشانی ہے. پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ آج آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیوں؟ فرمایا ایک جگہ پر پل بنا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک سوراخ ہے. آج ایک قوم کا ریوڑ گزر رہا تھا تو اس سوراخ میں ایک بکری کا پاؤں اٹک گیا اور اس نے نکالنے کے لیے زور لگایا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. مجھے خطرہ ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ عمر تو حکمران تھا، تیرے پاس اختیارات تھے، وسائل تھے، تو نے وہ پل ٹھیک کیوں نہیں کیا کہ ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی؟ تو بتلاؤ میں حشر میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اس قدر خیر خواہی ہے، اس قدر اللہ کا خوف ہے. اور یہ عمر ہے جب رعیت چین اور سکون کی نیند سوتی ہے، عمر مدینہ منورہ کی گلیوں میں قوم کی ہمدردی اور خیرخواہی اور نگہداشت کے لیے گشت کرتے ہیں. یہ عجیب تربیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیسے بہترین کردار تیار. بہت سے واقعات ملتے ہیں. حضرت فاروق اعظم گشت کر رہے ہیں، غلام صاحب دیکھا کہ مدینہ منورہ سے تھوڑا باہر نکلے تو ایک جنگل میں خیمہ لگا ہوا ہے، کرانے کی آواز آ رہی ہے. وہاں جب پہنچے تو ایک مرد باہر نکلا، اس سے پوچھا کہ یہ کرانے کی آواز کیسی ہے؟ اس نے کہا ہم مسافر ہیں، گزر رہے تھے، یہاں رات گزارنے کے لیے خیمہ لگایا تو میرے گھر والوں کو بچے کی ولادت کی تکلیف ہے تو اس کے پاس کوئی عورت تو ہے نہیں، یہاں ہمارا جاننے والا ہے کوئی نہیں، تو وہ اس کو تکلیف ہے، اس کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر نے کچھ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. اسے کہا صبر کرو میں انتظام کرتا ہوں. اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا جلدی جلدی اٹھو، جنت حاصل کرنے کا سنہری موقع مل گیا. اس کو بتلایا، ضروری سامان اٹھایا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چل دیے. ایک مسافر غریب خاتون کی داد رسی کے لیے خاتون اول جا رہی ہے. یہ نارمل معمولی خاتون تو نہیں ہے. آج کے معاشرے میں کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟
عمر جس کے رعب سے کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں، جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے، جس کی تمکنت نے بڑے بڑے کافر شاہوں کا غرور خاک میں ملا دیا، آج اس کی بیوی، اور بیوی بھی وہ جو بنت بطول ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک سے پیدا ہونے والی ام کلثوم، جناب علی المرتضیٰ کی صاحبزادی، سادات گھرانے میں پلنے والی وہ عظیم خاتون چلی ہے عمر کے ساتھ ایک مسافر خاتون کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ تاریخ نے ایسے کردار شاید پھر کوئی نہ دیکھے۔ ان کی ہمدردی کو چشم فلک نے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھا ہوگا۔ یہ چلی اور وہاں پہنچے، نہیں بتلایا کہ امیر المومنین ہے، اندر چلی گئی، وہاں اس کی ہیلپ کی، اور جب ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو اندر سے حضرت عمر کی بیوی ام کلثوم نے آواز دی، امیر المومنین اپنے ساتھی کو مبارک دو، اللہ نے اسے بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس وقت اس شخص کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اوہو، یہ تو امیر المومنین ہے۔ کوئی آج یہ تصور کر سکتا ہے؟ آج تو حکمرانوں نے گزرنا ہو تو مریض سسک سسک کے مر جاتے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا کہ جی فلاں آج وزیر اعظم نے، وزیر اعلیٰ نے، گورنر نے گزرنا ہے تو 2 دن پہلے ہی روڈ بند ہے۔ کوئی مرتا ہے مرے، لیکن اس کی سیکورٹی ہم نے کلیئر کروانی ہے۔ لیکن کیا خوبصورت وہ جماعت ہے جن کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عدل بھی ان پر ناز کرتا ہے، ہمدردیاں بھی اس پر رشک کرتی ہیں۔ کیا بہترین! اور یہی عمر ہے۔ گشت کے دوران دیکھا ایک عورت بیٹھی ہے، آگ پر کچھ دیگچا سا رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے اور سائڈ میں بچے رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آگ کے اوپر جو دیگچا رکھا ہوا ہے اس میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس ایسے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ اس کو دیکھ کر تھوڑی تسلی حاصل کر کے اسی طرح بھوکے سو جائیں۔ تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ امیر المومنین کو شکایت کیوں نہیں کرتے اپنے فاقے کی؟ اس عورت نے کہا میرا اور عمر کا فیصلہ حشر میں ہوگا۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی بندی، عمر کو کیا پتا ہے کہ تو کس حال میں ہے؟ اس نے کہا عمر کو پتہ نہیں لگا سکتا تھا تو امیر المومنین کیوں بنا؟ آج کا کوئی ہوتا تو کہتا ہے اس کو گولی مروا دو، یہ کون ہے اس طرح کی بات کرنے والی؟ لیکن عمر ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فوراً واپس چلے اور بیت المال سے سامان کی بوری بھری اور اپنے غلام اسلم سے کہا میرے کندھوں پہ رکھ۔ اس نے کہا امیر المومنین میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ فرمایا یہ میرا بوجھ ہے، میں خود ہی اٹھا کے لے جاؤں گا، کیا حشر میں میرا وزن تو اٹھائے گا؟ کیا ایسے کردار بھی تاریخ نے کم دیکھے۔ وہ بوری اٹھا کے لائے اور وہاں پہنچ کر کچھ سامان دیگچی میں ڈالا اور ایک حلوہ سا تیار کر لیا، اور ان کے غلام اسلم کہتے ہیں کہ دیگچی میں وہ چیزیں ڈال کر حضرت عمر آگ جلانے کے لیے خود پھونکے مار رہے تھے، اور میں عمر کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا خود دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے بہترین انسان! ان کو ایک حلوہ سا تیار کر کے دیا، وہ بچے کھانے لگے اور عمر ایک سائڈ میں بیٹھ گئے اور اپنے غلام سے فرمایا انہیں روتا ہوا دیکھا تھا، ہنستا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس عورت سے فرمایا صبح امیر المومنین کے ہاں آ جانا، وہاں مجھے بھی دیکھو گی۔ اور صبح وہ آئی اور اس کا وظیفہ مقرر کر۔ یہ ہمدردی یہ عمر کا خاصہ ہے، اور یہ اس تربیت کا اثر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اور تیسری
اور نمایاں صفت حضرت عمر کی ہے مساوات، برابری۔ اور برابری کیا ہے؟ آج کے دور میں مغربی تہذیب نے جو ہمیں سبق پڑھایا نا، وہ برابری نہیں ہے۔ آج کی مغربی تہذیب اور اس کے پرستار یہ کہتے ہیں کہ برابری یہ ہے کہ جو کام مرد کرتا ہے عورت بھی وہی کرے۔ برابری یہ نہیں ہے، یہ ذلت ہے۔ آج کے اس معاشرے نے کاؤنٹر پہ عورت کو بٹھایا، بازار میں عورت کو بٹھایا، دکان پہ عورت کو بٹھایا، جہاز میں مردوں کی خدمت کے لیے عورت کو لگایا، سارے کام اس کی ڈیوٹیاں بڑھا دی، اور بعض جگہوں پر تو مردوں کو بالکل نکما کر دیا کہ یہی کمایا اور تم بیٹھ کے کھاؤ۔ حالانکہ اسلام نے عورت کو زینت خانہ بنایا، گھر کی ملکہ بنایا، اور ساری کمانے کی ذمہ داریاں مرد پر لگائیں کہ تم کما کے لاؤ اور یہ گھر میں ملکہ بیٹھ کے بن کے بیٹھے اور اسے کھلاؤ، اس کی عزت پردے میں۔ لیکن یہاں مساوات کا تصور غلط ہے۔ اسلام یہ مساوات دیتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کا جو حق متعین کیا ہے اسے وہ حق دینا برابری ہے۔ یہ مساوات ہے۔ اسلام نے جس کا جو حق متعین کیا ہے اسے وہ حق دینا برابری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اسلام حقوق دینے کی بات کرتا ہے اور مغربی تہذیب حقوق لینے کی بات کرتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دو، اور مغربی فلسفہ یہ کہتا ہے کہ جس پر تمہارا حق ہے اس سے اس کا حق لو، اس سے اپنا حق لو۔ جب ہر بندہ اپنے حقوق چھیننے پہ آتا ہے تو نفرتیں پھیلتی ہیں، اور جب ہر بندہ دوسرے کا حق اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو معاشرے محبتوں پہ پروان چڑھتے ہیں۔ تو یہ مساوات کہ اسلام نے جس کا جو حق مقرر کیا ہے اسے دیا جائے، حضرت عمر نے اپنے کردار سے یہ مساوات قائم کر کے دکھائی۔ اس پر بھی 20 واقعات ہیں، ایک واقعہ صرف عرض کرنے لگا ہوں۔ سن 15 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا، اور کئی دنوں تک صحابہ کرام نے محاصرہ کیا، فتح نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت عمر کو بھی اس کا احساس تھا کہ فتح نہیں ہو رہی۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے کہا مسلمان جرنیل سے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ تم اپنے امیر المومنین کو لاؤ، ہم دیکھیں گے اگر ہماری کتابوں میں جو صفات لکھی ہیں وہ پوری ہوئی تو بغیر جنگ کے چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا، مدینہ منورہ میں مشاورت ہوئی، بالآخر یہ طے پایا کہ امیر المومنین وہاں تشریف لے جائیں۔ اب امیر المومنین مدینہ منورہ سے شام چلے ہیں۔ آج کے جدید دور میں اگر گوگل میپ سے کوئی چیک کر لینا کہ مدینہ منورہ سے شام کا زمینی فاصلہ کتنا ہے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ عمر نے کتنی مشقت والا سفر کیا۔ اور جب چلے تو یوں نہیں کہ امیر المومنین کا قافلہ جا رہا ہے تو وہاں پر دل دھرنے کی جگہ نہیں، ایک اونٹ اور ایک غلام اور ایک عمر، دو بندے، ایک غلام ہے، ایک امیر المومنین ہے، اور ایک اونٹ ہے، دو اونٹ بھی نہیں لیے، ایک کے غلام سوار ہو جائے اور ایک بھی امیر المومنین، ایسا نہیں کیا۔ ایک اونٹ لیا، ایک غلام لیا، اور راستے میں جو کھانے پینے کا ضروری کچھ سامان تھا، چند کھجوریں چھوارے وغیرہ، وہ لیے اور چل دیے۔ اب غلام کے ساتھ طے یہ کیا کہ چونکہ اونٹ ایک ہے اور بندے دو ہیں تو باری باری سوار ہوں گے۔ راستے کے سٹاپ جو پڑتے تھے اس زمانے میں ان کے لحاظ سے متعین کر دیا کہ یہاں سے اس سٹاپ تک میں سوار ہوں گا، اور یہاں سے اس سٹاپ تک، وہاں سے اس سٹاپ تک غلام سوار ہوگا۔ اس طرح باری باری سوار ہوں گے۔ جب عمر سوار ہوگا، امیر المومنین سوار ہوں گے تو غلام مہار پکڑ کے چلے گا، اور جب غلام سوار ہوگا تو امیر المومنین اونٹنی کی مہار پکڑ کے چلے گا۔ یہ مثال کوئی آج پیش کر سکتا ہے؟ سفر ہوتا رہا،
مشقت والا سفر، اور وقت کا امیر المومنین ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے دورے پر، اور جو کرتا زیب تن ہے اس پر 17 یا 18 پیوند لگے ہوئے ہیں، ان پر فخر بھی ناز کرتا ہے۔ چلتے ہوئے باری باری اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں، چلتے ہیں۔ اللہ کی شان کے جب شام میں انٹر ہونے کا وقت آیا تو سوار ہونے کی باری غلام کی تھی اور مہار پکڑنے کی باری عمر کی تھی۔ اب کوئی آج کے دور کا ہوتا تو کہتا کہ یہ تو میرے پروٹوکول کے خلاف ہے نا کہ میں اونٹنی کی مہار پکڑ کے جاؤں اور غلام سوار ہو کے جائے، لیکن وہ عمر ہے۔ غلام اسلم نے کہا امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں، میں غلام مہار پکڑ کے چلتا ہوں۔ عیسائی پادری تو بڑے پروٹوکول والے بندے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ واپسی پر میں 2 منزلیں سوار ہو جاؤں گا تو برابری ہو جائے گی، ابھی آپ سوار ہو جائیں۔ حضرت عمر نے اسے کہا کہ اس بات کی گارنٹی دیتے ہو کہ واپسی تک ہم دونوں زندہ ہوں گے؟ اس نے کہا کہ یہ گارنٹی تو میں نہیں دے سکتا، موت اور حیات کا مالک تو اللہ ہے اور وقت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا جب یہ گارنٹی نہیں دیتے ہو تو پھر میں یہ کمپرومائز نہیں کرتا، باری تمہاری تو سواری تمہاری، میں مہار پکڑ کے چلوں گا۔ جب شام کی سرزمین پر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عادل داخل ہوا تو اس شان سے داخل ہوا کہ عمر کے ہاتھ میں مہار تھی اور جو اونٹنی پر سوار تھا وہ امیر المومنین کا غلام تھا۔ اس لیے کسی نے کہا کہ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ امیر المومنین پیدل ہے، سواری پر غلام ہے۔ وہاں پہنچے ہیں اور پھر وہ وقت آیا جب عیسائی راہبوں نے، عیسائی پادریوں نے عمر کو دیکھنا ہے۔ اب بھی کہا گیا کہ امیر المومنین آپ لباس بدل لیں، اونٹنی پر سوار نہ ہوں، گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ یہ عیسائی راہب پادری کیا کہیں گے کہ امیر المومنین کا لباس کیسا ہے؟ فرمایا میری عزت لباس میں نہیں اسلام میں ہے۔ اور ایک بار ان کے اصرار پہ بدلا اور پھر گھوڑے پر سوار بھی ہوئے، لیکن اچانک نیچے اتر کے فرمایا نہیں، مجھے وہی پرانا لباس دو اور وہی اونٹنی، میں اسی پر سوار ہو کے جاؤں گا۔ عمر سوار ہوئے اسی اونٹنی پر اور وہی پیوند والا لباس پہنا اور بیت المقدس پہنچے۔ عیسائی راہبوں نے، پادریوں نے تورات کھولی، ایک نظر تورات کو دیکھا اور ایک نظر عمر کو دیکھا، ایک نظر اپنی کتاب کو دیکھا اور دوسری نظر ابن خطاب کو دیکھا۔ اور اللہ کی شان ہے، رب العالمین نے قرآن مقدس میں 2 باتیں فرمائی ہیں۔ ایک بات 9ویں پارے میں سورہ انفال میں، اور دوسری بات 26ویں پارے میں سورۃ الفتح کے آخری رکوع میں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تذکرہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی تورات و انجیل میں، صحابہ کا تذکرہ بھی تورات و انجیل میں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل۔ رب العالمین نے فرمایا اس نبی کی اتباع کرو جنہیں مخلوق میں سے کسی نے نہیں پڑھایا،
اور ان کی صفات، ان کے خصائل حمیدہ تورات و انجیل میں بھی تم نے پڑھ لیے ہیں، وہاں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ کے صحابہ کی باری آئی تو فرمایا مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، کہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں، قرآن کی آیت سنتے جاؤ پوری، فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، فرمایا وہ کبھی تمہیں رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں، رکوع اور سجود میں گزرتی ہیں۔ ان کے کردار یہ ہیں کہ کانوا یحتطبون فی النہار ویصلون فی اللیل، کہ وہ دن کو لکڑیاں چن کر بسر اوقات کرتے ہیں اور رات کو نمازی بن کر جب قیام میں مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے قیام کو دیکھ کے فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے۔ اور رکوع اور سجدہ کیوں ہے؟ یہ عبادت حلاوت ریاضت کیوں ہے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اپنی عبادتوں ریاضتوں سے دنیا کی نشو و نما، دنیا کی نمود نہیں چاہتے بلکہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کے آثار، ان کے سجدوں کے انوار ان کی پیشانیوں پر بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ من کثر صلاتہ فی اللیل حسن وجہہ فی النہار، میرے آقا نے فرمایا جو رات کو نماز کی کثرت کرتے ہیں صبح ان کے چہروں پر نور نظر آتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا میرے نبی کے صحابہ جو عبادتیں کرتے ہیں، جو ریاضتیں کرتے ہیں، جو تلاوت حلاوت میں وقت گزارتے ہیں، ان کی عبادتوں کے آثار ان کی پیشانیوں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ قرآن ان کے ترانے پڑھتا ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ صفات حمیدہ، ان کی عظمتوں کے ترانے صرف قرآن میں نہیں، تورات میں بھی موجود تھے، انجیل میں بھی موجود تھے۔ چنانچہ بیت المقدس کے عیسائیوں نے انجیل کھول لی، تورات کھول لی، کبھی تورات و انجیل کو دیکھیں، کبھی امیر المومنین کو دیکھیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک صفات کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے فرمایا عمر بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کرتے ہیں، آج کے بعد مسجد الاقصی تمہارے حوالے ہے، ہماری کتابوں میں موجود نشانیاں ساری تیری ذات میں پوری ہو چکی ہیں، ہمیں پتہ ہے بیت اللہ کا حقیقی وارث، بیت المقدس کا حقیقی وارث تو ہی ہے، اب تجھ سے ہم بیت اللہ بیت المقدس کو بچا نہیں سکتے، اس لیے بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ یہ عمر، ہاں یہ معاہدہ کیا کہ عمر بیت المقدس تمہارے حوالے ہے، لیکن یہ معاہدہ کرو کہ کبھی یہودیوں کو یہاں آباد نہیں ہونے دینا۔ اور جب تک خلافت عثمانیہ اپنے آب و تاب کے ساتھ رہی تو ایسا نہیں ہوا۔ آج جو یہودی وہاں آباد ہیں
یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ بیت المقدس فتح ہوا اور یہ بھی عمر کی شان ہے۔ بیت اللہ بھی ایک وقت میں بند تھا، مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، عبادت کی اجازت نہیں تھی، عمر ہی تھا جو آیا تو بیت اللہ کھلوا دیا۔ اور پھر بیت المقدس پہ عیسائیوں کا قبضہ تھا، پھر یہ سعادت بھی حضرت عمر کے حصے میں آئی کہ وہاں تشریف لے گئے تو بیت المقدس کو مسلمانوں کے لیے کھلوا دیا۔ اور ایک اور بات بھی میں عرض کروں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، جب بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہو گیا تو فاروق اعظم نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال کہاں ہے؟ وہ مکہ کی گلیوں میں جس کے گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا، وہ کہاں ہے بلال؟ بلایا گیا، بلال حاضر ہوا، لبیک یا امیر المومنین، امیر المومنین حاضر۔ فرمایا آج بیت المقدس فتح ہوا ہے، آج اس مسجد اقصی کی دیوار پہ چڑھ کر تو ہی اذان سنا۔ یہ بھی عجیب شان ہے۔ بلال نے جو ماریں کھائی نا، اللہ نے قربانیوں کی قیمت جو دنیا میں لگائی وہ مسجد نبوی کا مؤذن ہے تو حبشے کا بلال ہے، اور فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پہ اذان، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینے والا ہے وہ حبشے کا کالا بلال ہے، اور بیت المقدس کی فتح والے دن مسجد الاقصی میں اذان دینے والا ہے تو وہ حبشے کا کالا بلال ہے۔ اس لیے تو کسی نے کہا نا کہ یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے۔ اقبال کا شعر ہے، علامہ اقبال کا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ دین کی برکت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 نمایاں صفات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ عمر عادل، عمر خیر خواہ اور عمر مساوات قائم کرنے والے ہیں۔ یہ ان کے کردار کی ایک چھوٹی سی جھلکی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ حضرت عمر کا تفصیلی کردار، اخلاق اور آپ کی بہترین پالیسیاں، اس کے لیے تو شاید ہم ساری زندگی لگا دیں تو تب بھی یہ کام پورا نہ ہو۔ ہم تو اپنی نجات کے لیے ان کے ذکر کے کچھ یوں سمجھیں کہ ان کے عظمت کے سمندر کے کچھ قطرے اٹھا کر میں نے آپ کی گود میں ڈالے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم شخصیت کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی اور ان کا ادب و احترام کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس حوالے سے ہماری نئی نسل کو خاص طور پر یہ یاد ہونا چاہیے کہ محرم کی پہلی تاریخ کو اس شخصیت نے داعی اجل کو لبیک کہا، اور اس پہلی تاریخ کو اس شخصیت نے اپنا لہو دے کر روضہ اطہر میں حضور کے پہلو میں آرام کیا، جس کے احسانات ہیں اسلام پر، جس کے آنے سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ اس لیے ہم فاروق اعظم کو عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری طرف سے انہیں بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے جتنے پروگرامات، جلسے، اجتماعات ہو رہے ہیں، ہم سب کی تائید کرتے ہیں اور سب کے لیے، سب کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ جتنی تنظیمیں دفاع صحابہ کا کام کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اسی مشن کو اور فاروق اعظم کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کے یوم شہادت کو سرکاری حیثیت دلوانے کے لیے تلگنگ میں یکم محرم کو ایک اجتماعی طور پر مظاہرہ ہوگا اور اس میں علماء کرام کے بیانات ہوں گے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ان خلفائے راشدین کے ایام اور جن لوگوں کی برکت سے ہم تک دین پہنچا ہے ان کے ایام کو سرکاری طور پر پروٹوکول دینا چاہیے اور ان ایام میں ان کا تذکرہ سرکاری طور پر ہونا چاہیے۔ حکومت اس بات کو سمجھے کہ جو لوگ ہمارے محسن ہیں اور جن کی برکت سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے،
ہمارا میڈیا اور ہمارے ذرائع ابلاغ ان کی قدر کو پہچان کر ایسے پروگرامات نشر کریں جن کی وجہ سے ہماری نسل نو کے قلوب و اذہان میں ان کی عظمتیں اجاگر ہوں۔ اور ایک آخری اعلان بھی سماعت فرما لیں، کل انشاءاللہ مسجد اللہ یار خان جو تبلیغی مرکز ہے، یہاں مغرب کے بعد ایک جلسہ ہو رہا ہے، ایک ساتھی کے حفظ قرآن کی تقریب میں حضرت مولانا عثمان علی فاروقی صاحب مدظل العالی خطاب فرمائیں گے۔ کل بروز ہفتہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد اللہ یار میں یہ پروگرام ہوگا، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Recorder. 50 minutes 40